اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے. ایوان صدر کی جانب سے کہا گیا ہے, آپ کو بتا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے اور بنگلہ دیش طالب علم رہنماؤں کی جانب سے صدر محمد شہاب الدین کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے لیے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ ختم ہوئی اور اس کے بعد ابھی بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے. احتجاجی طلبہ کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 3 بجے تک پارلیمنٹ تحلیل نہ کی تو سخت اقدام کریں گے اور ایوان صدر کی جانب سے ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے. تو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ہم اس خبر سے. بنگلہ دیشی طالب علموں کی جانب سے صدر محمد شہاب الدین کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی اور وہ ڈیڈ لائن ختم ہوئی اور اس کے بعد احتجاجی طلبہ کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 3 بجے تک پارلیمنٹ تحلیل نہ کی تو سخت اقدام کیا جائے گا. اور ابھی یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے, ایوان صدر کی جانب سے بتایا گیا ہے. اس سے پہلے بنگلہ دیشی طالب علم رہنماؤں کی جانب سے صدر محمد شہاب الدین ہیں, ان کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں کہ احتجاجی طلبہ کا رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 3 بجے تک پارلیمنٹ تحلیل نہ کی تو سخت اقدام بھی کریں گے. اور سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش اور اپوزیشن لیڈر خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا ہے. بنگلہ دیشی طالب علموں کی جانب سے صدر محمد شہاب الدین کو جو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ ختم ہوئی اور اس کے بعد احتجاجی طلبہ کے رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا کہ 3 بجے تک پارلیمنٹ تحلیل نہ کی تو سخت اقدام بھی کیا جائے گا. ابھی یہ خبر سامنے آئی کہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے اور طلبہ کی جانب سے جو احتجاج کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ ختم ہوئی اور ابھی یہ خبر سامنے آئی کہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے اور سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش اور اپوزیشن لیڈر خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا ہے. 3 بجے کا یہ وقت تھا جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے. بنگلہ دیشی طالب علم رہنماؤں کی جانب سے صدر محمد شہاب الدین کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے لیے جو احتجاجی طلبہ ہیں ان کی جانب سے ڈیڈ لائن دی گئی تھی, وہ ڈیڈ لائن ختم ہوئی اور پھر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا احتجاجی طلبہ کی جانب سے کہ 3 بجے تک پارلیمنٹ تحلیل نہ کی تو سخت اقدام بھی کیا جائے گا. اور ابھی یہ خبر سامنے آئی کہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے. سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش اور اپوزیشن لیڈر خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا ہے. تو 3 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا اور احتجاجی طلبہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا اگر یہ پارلیمنٹ تحلیل نہ کی تو سخت اقدام بھی کیا جائے گا. اور اب ایوان صدر کی جانب سے بتایا گیا کہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے. سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش اور اپوزیشن لیڈر خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا ہے. بنگلہ دیش طالب علم رہنماؤں نے 3 بجے تک پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا وقت دیا تھا اور یہ ڈیڈ لائن دی گئی تھی جو ڈیڈ لائن ختم ہوئی اور اس کے بعد ابھی جو ہے بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے. ایوان صدر کی جانب سے بتایا گیا ہے اور احتجاجی طلبہ کے رہنماؤں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر پارلیمنٹ تحلیل نہ کی تو سخت اقدام بھی کیا جائے گا. نوبیل انعام یافتہ بنگلہ دیشی ماہر اقتصادیات پروفیسر یونس کا کہنا ہے کہ آج بنگلہ دیش کے عوام آزاد ہو گئے ہیں. عوام آزادی کا لطف اٹھائیں, یقینی بنائیں کہ اس بار غلطی نہ ہو. پروفیسر یونس نے یہ بھی کہا کہ عوام جمہوری اصول آزادی اظہار کو یقینی بنائیں, عوام قانون کی عملداری اور عدلیہ کی آزادی کو بھی یقینی بنائیں. ہم نے ماضی میں شاندار کام کیا ہے, اب بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. پیرس سے جلد بنگلہ دیش واپس آ رہا ہوں. نوبیل انعام یافتہ بنگلہ دیشی ماہر اقتصادیات پروفیسر یونس کا کہنا ہے کہ آج بنگلہ دیش کے عوام کا آزاد ہونے کا دن ہے. عوام آزادی کا لطف اٹھائیں, یقینی بنائیں کہ اس بار غلطی نہ ہو. پروفیسر یونس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ عوام جمہوری اصول آزادی اظہار کو یقینی بنائیں, عوام قانون کی عملداری اور عدلیہ کی آزادی کو بھی یقینی بنائیں. ہم نے ماضی میں شاندار کام کیا ہے, اب بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. پیرس سے جلد بنگلہ دیش واپس آ رہا ہوں. تو بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے. جو طلبہ رہنما ہیں ان کی جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا تھا, بھرپور اور ڈیڈ لائن دی گئی تھی صدر محمد شہاب الدین کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی, جو ڈیڈ لائن ختم ہوئی اور اس کے بعد احتجاجی طلبہ کے رہنماؤں کا 3 بجے تک پارلیمنٹ تحلیل نہ کی تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ سخت اقدام کیا جائے گا. اور اب ایوان صدر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے اور نوبیل انعام یافتہ بنگلہ دیشی ماہر اقتصادیات پروفیسر یونس کی جانب سے کہا گیا کہ آج بنگلہ دیش کے عوام آزاد ہو گئے ہیں, عوام آزادی کا لطف اٹھائیں, یقینی بنائیں کہ اس بار غلطی نہ ہو. پروفیسر یونس کی جانب سے مزید
مزید یہ بھی کہا گیا کہ عوام جمہوری اصول آزادی اظہار کو یقینی بنائیں، عوام قانون کی عملداری اور عدلیہ کی آزادی کو بھی یقینی بنائیں۔ ان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے ماضی میں شاندار کام کیا ہے، اب بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، پیرس سے جلد بنگلہ دیش واپس آ رہا ہوں۔ تو بنگلہ دیش طالب علم رہنما کی جانب سے صدر محمد شہاب الدین کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی جو ڈیڈ لائن دی تھی وہ ختم ہوئی اور اب بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے۔ ایوان صدر کی جانب سے بتایا گیا ہے احتجاجی طلبہ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 3 بجے تک پارلیمنٹ تحلیل نہ کی تو سخت اقدام بھی کیا جائے گا۔ اور اس وقت اہم خبر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے اور نوبیل انعام یافتہ بنگلہ دیشی ماہر اقتصادیات ہیں پروفیسر یونس، ان کا کہنا ہے کہ آج بنگلہ دیش کے عوام کا آزاد ہونے کا دن ہے، عوام آزادی کا لطف اٹھائیں، یقینی بنائیں کہ اس بار غلطی نہ ہو۔ پروفیسر یونس نے کہا کہ عوام جمہوری اصول آزادی اظہار کو یقینی بنائیں، عوام قانون کی عملداری اور عدلیہ کی آزادی کو بھی یقینی بنائیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ماضی میں بہت شاندار کام کیا ہے اور بہت جلد ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، پیرس سے جلد بنگلہ دیش واپس آ رہا ہوں۔